اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی پرواہ کیجئے، اللہ کا احترام کیجئے، اس کی موجودگی میں اس کی نافرمانی نہ کیجئے اور اپنے امور کو منظم کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے ہیں کہ اس نے ہمیں پاکستان کی صورت میں ایک پیارا سا ملک عطا کیا جس میں ہم پوری آزادی کے ساتھ اپنی دینی رسومات کو بجا لا سکتے ہیں. یہاں پر ہمیں امن و امان بھی میسر ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس نعمت پر شکر کر کے درخواست کرتے ہیں کہ پالنے والے اس نعمت کو ہمیشہ کے لیے ہماری نسلوں کے لیے باقی رکھ دے اور یہ ملک زمانے کے امام کے ظہور کے وقت ان کی نصرت کے لیے قیام کرے. درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. تین مناسبتیں ہیں جس کی طرف توجہ دلاؤں گا. ایک مباہلہ کی عید ہے کل، اور مجھے تو تعجب ہوتا ہے مسلمانوں پر کہ جن اہل بیت علیہ السلام کی مودت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے بعنوان اجر رسالت. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب مت مانگیے گا کوئی اجر مگر مودت فی القربى. اب اسی قربہ کی برکت سے ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو تاریخ میں لکھا جاتا ہے اور جو اسلام کی بغیر جنگ کے ایک بہت بڑی فتح سمجھی جاتی ہے، اور وہ ہے مباہلہ کا واقعہ کہ یہ نصارائے نجران آتے ہیں اور آنے کے بعد رسول اکرم سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں. حضور اکرم جو جواب دیتے ہیں انہیں وہ جواب ہضم نہیں ہوتا، وہ قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں آتے ہیں. تو اب حضور اکرم خاموش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آیت نازل ہوتی ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ ان مثل آدم عند اللہ کہ عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے. حضرت عیسیٰ کو صرف ماں کے بغیر پیدا کیا، بس صرف باپ کے بغیر پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا. تو اگر باپ کے بغیر پیدا ہونا ایک بڑی فضیلت کی بات ہو جاتی ہے تو ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہونا تو اس سے بھی زیادہ بڑی فضیلت کی بات ہو جانی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اب علم آنے کے بعد، دلیل آنے کے بعد بھی اگر کوئی تم سے بحث کرے فقل تعالیٰ ندعو ابناءنا و ابناءکم. تو اب ہم تم کو دعوت دیتے ہیں ندعو ابناءنا، ہم اپنے بچوں کو بلاتے، بیٹوں کو بلاتے، تم اپنے بیٹوں کو بلاتے. ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے، تم اپنی عورتوں کو. وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ. ثم نبتہل، اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. اب تو شکر ہے قرآن میں آیت ڈال دی، صرف تاریخی واقعے کی طرح نہیں رکھ دیا جیسے جنگ خیبر ہے یا دوسری جنگیں.
اس آیت کو قرآن میں ڈالنے کا فلسفہ کیا ہے؟ اس آیت کو قرآن مجید میں ڈالنے کا ویسے تو بہت سے فلسفے ہوتے ہیں، ایک چیز جو ناقص ذہن میں آتی وہ یہ ہے کہ تاریخ میں جب 1400 سال کے بعد جوان اور بچے پوچھیں گے کہ بابا اہل بیت اہل بیت اہل بیت تو وہ کون ہیں، کس کو اہل بیت میں شامل کیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو وہاں پر قربہ سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر بیان کر دیا ابنا کون ہے، نساء کون ہے، انفس کون ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نصارہ نجران کا جو بزرگ تھا اس نے کہا کہ دیکھتے ہیں اگر یہ امت کو لے کر آتا ہے تو ہم بھی ان سے مباہلہ کریں گے، اور اگر یہ 2-4 لوگوں کو لے کر آیا تو پھر دیکھیں گے مباہلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ نہیں معلوم میں مسلمانوں کو داد دوں یا میں نصارہ نجران کے اس لیڈر کو داد دوں کہ وہ جب اس نے دیکھا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد حضور اکرم صرف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام علی علیہ السلام اور امام حسن اور حسین علیہ السلام کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں تو اس نے کہا خبردار۔ یعنی واقعاً اس واقعے کو سوچیں اور وصال رسول اکرم کے بعد کے واقعے کو سوچیں، کہاں ہیں ہم؟ کمپیر تو کرنا پڑے گا نا۔ ایک یہ واقعہ کہ جہاں پر انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم آ رہا ہے، اور دوسری طرف سے اس واقعے کو سوچئے کہ جب اس گھر پر حملہ ہو رہا ہے کہ جس میں اہل بیت رسول موجود ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ہے، یہ وہی ہیں۔ ان دونوں واقعات کو کمپیر کریں تو پھر مسلمانوں سے سوال کرنا ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہ نصارہ نجران والا پہلی بار شکل دیکھ کر، اور جناب زہرا کے تو منہ پہ نقاب پڑی ہوئی تھی تو شکل بھی نہیں دے گی، وہ کتنی معرفت رکھتا تھا، کیا کیا پڑھ کے آیا تھا کہ اس نے دیکھ کے کہا کہ دیکھو اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یہ اگر دعا کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا اور ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ تو دروازے پر آگ لانے والے کو نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر نصارہ نجران کا لیڈر یہ کہتا ہے کہ ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی تو تم پر کیا ہوگا، اور تم پھر بھی رضی اللہ بنے پھر رہو گے۔ آج کے لیے بڑا چکر چلا ہو، کس کو رضی اللہ کہیں کس کو رضی اللہ نہ کہیں۔ کچھ ہمارے لوگ بھی بیچارے اتحاد میں زیادہ ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر قرآن مجید کی تفسیروں کو رجوع کیے، بغیر توجہ کیے کہ جناب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، او بابا قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ کو 2 طریقے سے کہا، ایک طرف رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، دوسری طرف ہے یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ واہ، رضایت پہلے سے ہے، یہاں راضی ہونا اب ہے۔ بڑا اچھا کسی خاتون نے کہا کہ جو کافر سے مسلمان ہوئے وہ رضی اللہ، اور جو پیدائشی مسلمان ہے وہ علیہ السلام۔ نوروں کو تو ہم علیہ السلام ہی کہیں گے نا، نور کے بارے میں کیسے کہیں گے اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ بارہ تو یہ واقع مباہلہ کو امت نے آپ میں سے ہر کوئی 10 اہل سنت بھائیوں سے پوچھے کہ تمہیں پتہ ہے ایک مباہلہ کا کوئی واقعہ ہوا تھا، چیک کر لیجئے، زندہ رہا تو آئندہ جمعے پہلی محرم ہوگی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آ جائیے گا مولانا۔ 10 نے بتایا، اور ایگزیکٹلی وہ بتایا جو قرآن اور حدیث یا مثلا آپ کے خود نہیں معلوم۔ کیوں چھپاتے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ صرف ایک علی علیہ السلام کی دشمنی اور کچھ بھی نہیں، اسے کہ یہاں پر نفس رسول ثابت کر دیا گیا، اور حدیث سے نہیں کہ بھئی قید رسول کے کیونکہ محبت تھی تو نفس رسول قرار دے دیے گا۔ انفسنا قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے، اب آیت نازل ہونے کے بعد بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو ہم یہ کہیں گے فقل سلام علیکم، تمہارا راستہ ہمیں، ہمارا راستہ قبول، تم ان کی شفاعت لینا جن کو تم پسند کرتے ہو، ہم ان کی شفاعت لیں گے جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ بھی تو ہمیں پسند کرتے ہوں۔ ہاں، ہمارا طریقہ، ہمارا اعمال، ہمارا چہرہ، ہمارا دل اتنا خوبصورت ہے تو وہ کہے ارے یہ تو میرا چاہنے والا آ رہا ہے، اور ہو سکتے ہمیں مشکل نہیں ہے،
ہم اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، اپنے رشتہ داروں سے پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں، حقوق کو ادا کرتے جائیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں تو وہ ویسے ہی معاف کرنے والا ہے، ورنہ وہ غفار کیوں ہیں؟ وہ معاف کرنا پسند کیوں کرتا ہے؟ تو مباہلہ کے دن، جیسے غدیر کے دن معافی مانگی، مباہلہ کے دن بھی معافی مانگی اور آگے بڑھی۔ دوسرا نزول سورہ حل عطا ہے، یہ تقریباً 26 یا 27 مجھے ذہن سے نکل گیا، 26 ذی الحجہ یا 27، 26 ذی الحجہ۔ اس دن 3 روزے رکھے گئے تھے، اہل بیت علیہ السلام نے نظر کی تھی۔ نظر کرنا یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا ہے۔ تو یہ 3 دن روزے رکھے گئے اور اس کے بعد ہر روز افطار کے وقت یتیم، مسکین و اسیر آتا تھا، اور سب کے سب مولا کائنات جناب زہرا، امام حسن، امام حسین، حتیٰ جناب فضہ سلام اللہ علیہ بھی اپنی روٹی اللہ کے راہ میں دیتے۔ جب تیسرا دن ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ہستیوں کی شان میں سورہ حل عطا نازل کی۔ حل عطا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کیا انسان پہ کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ وہ ایک ایسی حالت میں تھا کہ اس کا ذکر بھی کرنا مناسب نہیں تھا، وہ ذکر کرنے کے لائق نہیں تھا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نازل فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور پھر آگے جملہ دیکھیں، تعریف وہ نہیں جو ہم کریں اپنے شعروں میں بے معنی الٹی سیدھی۔ غدیر کے موقع پہ میں نے کہا بھی تھا اور پھر وہی تعریف وہ ہے جو اللہ کرے۔ اور کیا تعریف؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بیان اللہ کا، تعریف اہل بیت علیہ السلام کے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں، نہ تم سے کوئی شکریہ کی بھی توقع رکھتے ہیں۔ بھئی ہم تو انسان ہیں نا، ہماری حیثیت کیا، ہم تو کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں تو بھئی ایک شکریہ تو کر دو، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے۔ وہاں پر اللہ تعریف کر رہا ہے کہ نہ کوئی جزا چاہیے نہ کوئی شکر چاہیے، لیکن پھر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اپنی جگہ پر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے بات کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تم نے رسول کی رسالت کا اجر عطا نہیں کیا، اور اگر اجر عطا نہیں کیا تو تم نے سب ضائع کر دیا۔ تیسری مناسبت ہماری محرم ہے۔ آئندہ جمعہ تقریباً ہم محرم میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی پچھلے جمعے، اس سے پچھلے جمعے تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں، حکومت نے کورونا کے الرٹس کو ختم کر دیا، حکومت نے ساری چیزیں نارمل کر دی۔ یہ اللہ کا احسان ہے خصوصی، اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں تو حکومت کے بڑوں سے کہتا ہوں کہ بابا اتنی بڑی نعمت ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں کورونا کے اس شدید اثرات سے، برازیل ایک دن میں 60,000، آپ سوچ سکتے ہیں، امریکہ 55,000 بیمار مرنے والے، اور ہمارے یہاں گراف اتنا نیچے آ گیا کہ ماشاءاللہ ہاسپٹلز نے کورونا کے وارڈ بند کرنا شروع کر دیا۔ بڑی نعمت ہے، بڑی اچھی بات۔ تو بابا تم ناچ گانے کی تو محفل خوب سجاتا ہو، ایک یوم شکرانہ بھی تو منا لو نا۔ کیوں شکرانہ نہیں مناتے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری نعمت پہ شکر کرو گے تو نعمت زیادہ کروں گا۔ تم شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ معجزے سے کم نہیں، یقین مانیے، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ پاکستان میں کورونا کا گراف ایسے نیچے گرا جیسے راکٹ زمین پر آ رہا ہوتا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ خطرے سے بچ گئے۔ کل ایک بہت ہی ہونہار، ذہین، ایک بہترین دینی طالب علم اور عالم دین، حوزے کے اچھے استاد، نوجوان قم میں کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اور میں یہاں پر ایک بات ایسی کہہ دوں جو آپ کو بہت کڑوی لگے، لیکن دوائی تو کڑوی ہوتی ہے نا، کبھی کبھار اس پہ میٹھا لگا دیا جاتا ہے، میں میٹھا لگا نہیں سکوں گا۔ دیکھیں، یہ جو طب معصومین، طب سنتی اور طب گیاہی کے بارے میں اتنا کچھ کہا جاتا ہے، میں کسی کی بہترامی نہیں کرنا چاہتا، لیکن چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ طب معصومین کی چیزیں جب تک قطعی سند سے ثابت نہ ہوں اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ جیسے عبادات میں اگر معصومین سے کوئی چیز نقل ہوئی ہے تو آپ سند مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ ظاہر ہے آپ تو نہیں، لیکن مجتہدین۔ تو
طب معصومین کی بھی سندیں ہمیں چاہیے، اور آیت اللہ جوادی آمولی نے ان کی جو سندیں ابھی تک دی گئی ہیں ان کو قبول نہیں کیا ہے۔ آپ معصومین کے نام پر فدا ہو جاتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن جو فدا کروا رہے ہیں ان کو سوچنا تو ہوگا نا کہ آیا یہ سندیں معصومین سے مل رہی کہ نہیں مل رہی۔ طب سنتی، بھائی سنت سے مراد سنت رسول نہیں ہے، یہ ایران کی اصطلاح ہے، یعنی جو گاؤں میں گوٹوں میں دیہاتوں میں، مثلا کسی نے مجھے بتایا ایبٹ آباد کے نزدیک ایک کوئی جڑی بوٹی ملتی ہے کہ کسی کو بخار پلا دو فوراً بخار کم ہوتی ہے، کوئی منع تھوڑی ہے، یہ دوائیاں بھی وہیں سے بنتی ہیں، لیکن یہ طب سنتی رسول کی طب نہیں ہے، یا طب گیائی یعنی ہربل میڈیسن، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم اتنا اس پہ بھروسہ کر جائیں کہ جناب کورونا ہوا ہے، حالت خراب، نہیں ہم وہ دوائی لے رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، میں بہت ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں لیکن بند الفاظ میں، طبیعت خراب ہو رہی کیونکہ ظاہر ہے کہ میرے بہت نزدیک کے لوگ وہاں پر تھے، اور نہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہو جائے گا، این اس وقت ہاسپٹل لے جائے گا جب چیزیں ختم ہوں۔ میں ایلوپیتھک کا جتنا بڑا دشمن ہوں شاید آپ سوچ نہ سکیں، لیکن پھر بھی مجبوریاں ہیں ہماری کہ ہم ان چیزوں کو زیادہ استعمال کریں گے جس کے ٹیسٹ ہوئے ہوئے ہیں، جس کے ریزلٹس آئے ہوئے ہیں، جس کے مسائل کو بڑے بڑے سائنٹسٹ نے دیکھا ہے اور اس کے جواب میں جواب دیے ہیں، اور کوئی چیز مری ہے۔ میں نہیں کہتا کہ طب معصومین سے منسوب چیزیں تو استعمال نہ کریں، طب سنت استعمال نہ کریں، لیکن صرف اس پہ بھروسہ کرنا یہ بہت خطرناک کام ہے۔ میں جمعے کے نماز میں پیغام دے رہا ہوں، بے شک میں خود بھی لیتا ہوں، جو بعض قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ بھی استعمال کر لو، یہ بھی میں کر رہا ہوں، لیکن میں اس پہ اکتفا نہیں کر رہا، میں دوسری طب کی چیزوں کو بھی استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ سائنٹیفکلی ابھی تک ثابت ہے، جب اس کا نقصان ثابت ہوگا ہم چھوڑ دیں گے۔ کورونا وائرس ہمارے لیے ابھی بھی خطرہ ہے، اور میں نے پچھلے جمعے میں ایک بات کہی تھی، وہ یہ تھی کہ پھر سے دوہرا دیتا ہوں کہ اس وقت کورونا کے گراف کو نیچے کرنے کے بعد پھر عاشورہ کے بعد اس کے گراف کو اگر اونچا کر دیا تو یقیناً یہ عزاداری کے خلاف سازش ہوگی۔ تم نے عید کے بعد کہا تھا بڑھے گا، تم نے ایک دم کم کروا دیا، کبھی ٹیسٹ کم کرتے ہو، یہ سب کھیل ہوتے ہیں، یہ سب کھیل ہوتے ہیں، کبھی ٹیسٹ کم کرا دیا، کبھی ٹیسٹ ایسے کروا دیے کہ جناب جس میں رزلٹ ہی نیگیٹو ہے۔ آپ ان کھیلوں کو نہیں سمجھ سکتے، میں بھی کوئی بہت 30 مار خان نہیں ہوں کہ سمجھ سکوں، لیکن جو تھوڑا نظر آتا ہے اس میں ایک نصیحت کرتا جاؤں، خدارا ایام عزا میں بے احتیاطی مت کیجیے گا، یہ عزاداری ہمارے پاس امانت ہے، اس کے خلاف کون کس طرح سے سازش کرتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہماری اور آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے یہ سوچ شروع ہوتی ہے ان کی، تو یہ کوئی بہت بڑا کھیل کھیل جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے یا کم از کم چند سالوں کے لیے ہماری عزاداری کے لیے مسائل کھڑے کریں گے۔ ظاہر ہے ہم تو مقابلے کے لیے کھڑے ہیں، کوئی بھی عزاداری کی طرف آنکھیں دکھائے تو ہم آنکھیں بھی نوچ لیں گے، اس کی فکر نہیں کیجیے، لیکن ایسا نہ ہو نا کہ ہم ان کو ثبوت دیں۔ دیکھیں عید کے بعد کورونا بڑھا بھی ہے تو ثبوت نہیں سامنے ہے، تو کیسے کہیں گے کہ عید کے بعد بڑھا تھا؟ اس لیے ذرا عزاداری کے زمانے میں احتیاط کیجیے۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، علم مبارک ہے، قرآن مجید ہیں، دعاؤں کی کتابیں ہیں، مسجد کی دیواریں، یہ سب مقدس ہیں، یہ فرش مقدس ہے، ان کو چومنا کوئی غلط چیز نہیں، ایک تقدس کے طور پر، احترام کے طور پر آپ چومتے ہیں، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک مشکل آئی ہوئی ہے، اگر آپ مثلا میں علم کو یہاں سے بھی زیارت کر لوں تو عزت تو دی نا میں نے، کتنے سال میں خانہ کعبہ حج کے لیے جاتا رہا، عمرہ کے لیے جاتا رہا، مجھے صرف 2 مرتبہ حجر اسود چومنے کا موقع ملا، باقی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے منہ پہ ہاتھ پھیر لیا۔ اس دفعہ آپ لوگ بھی تابوت ہیں، شبی ہیں، علم ہیں، دوسری چیزیں ہیں، اگر آپ احترام کر رہے ہیں نا، بھئی حجر اسود سے تو بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے، ہاں اس کے بعد سارے مقدس چیزیں آتی ہیں قرآن مجید کو جو، اگر ہم دور سے زیارت کر لیں گے یہ بھی قبول ہے۔ اصل کیا دکھانا ہے؟ اصل دکھانا یہ ہے کہ یہ مقدس چیزیں جن سے منسوب ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہے نا، اور تو کچھ بھی نہیں۔ کربلا جاتے ہیں زری کو چومتے ہیں، کیا
کہ یہ ہمارے دل کی چیز ہے جس کو ہم محبت کا اظہار چوم کے کرتے ہیں. اس دفعہ اگر ہم دور سے چوم کے کر لیں گے ہمیں نقصان نہیں ہوا. لیکن اگر ہم نے نہیں ہم تو مس کریں گے، اس کے بعد دوسرے نے مس کیا، اس کے بعد اللہ نہ کرے، اللہ کرے کسی کو کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر ہے تو آپ کا نقصان ہو وہ اس کا بھی ہمیں افسوس ہے. لیکن عزاداری پر اگر دھبا لگایا جاتا ہے یا اسٹیمپ، دھبے کا لفظ غلط ہے، اسٹیمپ لگائی جاتی ہے تو ہمارے لیے بعد میں مشکلات ہو سکتے ہیں. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری عاقبت بخیر فرما، ان عیدوں کو ہمارے لیے مبارک قرار دے، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مالوں کی حفاظت فرما، پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. 15 اگست واقع گلستان جہاں پر مومنین کو بس سے اتار کے شہید کیا گیا، ہم منتظر ہیں. چیف جسٹس صاحب آپ نے بہت اچھا کیا اس دفعہ کراچی میں آ کر جو سپریم کورٹ کے بینچ لگائی، اور بہت ہی بہتر چیزیں آپ نے بیان کی ہیں. کچھ ہماری شکایتیں آپ سے کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن اس کی ضمانت کیا ہے کہ جو آپ نے آرڈرز دیے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، اور پیچھے جو خائن لوگ ہیں وہ اس کو کسی اور راستے پر نہیں لے جائیں گے. ہم آپ کے ان مظلوم عوام کے حق کے لیے آواز اٹھانے پر شکر گزار ہیں. ہر وہ شخص جو انسانیت کی خدمت کی کوشش کر رہا ہے اور اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اس کی صحت سلامتی کے لیے درود پڑھ دیں محمد. مسجد حیدری کا واقعہ اپنی جگہ پر ہے. مسجد علی رضا، عاشورہ دھماکہ، چہرم دھماکہ، کوئٹہ کے دھماکے اور شہداء، گلگت بلتستان کے شہداء، پارا چنار کے، یہ سب آپ کے منتظر ہیں. جیسے آپ نے کراچی والوں کے حق میں آواز اٹھائی، ویسے ان شہداء کے بچوں کے حق میں آواز اٹھائیں تاکہ ان بچوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے، ان بیواؤں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے. اور یہ جو ہمارے لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے اس میں آپ کے ہاتھ پیر بھی بندھے ہوئے ہیں. ہمارے بچوں کو ایک دم سے غائب کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا پاکستان کو مضبوط کیجئے. میں پوری قوم کو 14 اگست کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے. ہم محسوس کرتے ہیں کہ 14 اگست ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں بہت ہی زیادہ جوش و خروش اور خوشی منانی چاہیے. ٹھیک ہے حرام کام ہمیں نہیں کرنے، لیکن کم از کم 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں. آج ہندوستان میں ہوتے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کس وقت آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کے گھر والے کوئی بھی آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں. ابھی دیکھ لیجئے پرسوں کوئی خاکوں کے مسئلے پر ہنگامے ہوئے، 2 لوگ بیچارے شہید ہو گئے. تو شکر کیجئے. یہ سرزمین دیکھیں، سرزمین امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان میں سے. اب وطن کو چلانے والوں کی محبت ایمان میں سے نہیں ہے، غلط مت لیجئے گا. وہ تو پتہ نہیں کون کہاں سے آ جاتا ہے، کون کہاں سے آ جاتا ہے. وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اس لیے جو بھی آپ کا وطن ہے، ملک کی پھر بات نہیں کر رہا، جو بھی آپ کا وطن ہے اس سے آپ محبت کریں اور اس میں خرابی پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ اپنے بہتری بھلائی کا حصہ ڈال دیں اور خرابی کو اپنے روک لیں. ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈالے گا تو ملک خود بخود ترقی کرنا شروع ہو جائے گا. لیکن جب تک یہ لیڈرشپ خیانت سے نہیں باز آئے گی، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کیا کیا ہو رہا ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے 1-2 نکات اور سیریس بیان کرنے ہیں، لیکن اس 14 اگست کو ہمیں بالکل شان و شوکت اور عزت و کرامت کے ساتھ منانا چاہیے. اور پوری دنیا، اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، چلیں بات آگے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسرائیل کے بنتے ہی اعلان کر دیا کہ یہ مسلمانوں کے سینے پر ایک ایسا تیر چلایا گیا ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے. دیکھیں کیا ویژن تھا. آپ کہتے ہیں جناب وہ سیکولر تھا، وہ کچھ بھی تھا، اس کو غسل میرے ماموں نے دیا کھارا در کے غسل خانے. اس غسل خانے کو بھی انہیں چاہیے تھا کہ وہ ہیریٹیج میں ڈال دیں، لیکن اب کسی کو پرواہ نہیں ہے. اس کے بعد ماشاءاللہ نماز جنازہ بھی
شیعہ علماء اور مومنین نے پہلے پڑھی پھر بات، پر ہمیں اس میں مشکل نہیں ہے، وہ تو سب کو پتہ ہی ہے۔ خوجہ جماعت بامبے میں ان کا نکاح نامہ موجود ہے، وہاں پر ان کی رجسٹری خوجہ شیعہ اثنا عشری جماعت میں رجسٹری موجود ہے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے لیے کام کیا، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا تو کام ہی ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے کام کرے۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تمام ائمہ کی زندگی دیکھ لیں۔ آج ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو میرے لیے بہت بڑا سوال ہے۔ 14 اگست کو متحدہ عرب امارات اسرائیل سے قرارداد باندھتا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے۔ کیوں 14 اگست؟ 13 کو کر لیتے، 12 کو کر لیتے، 15 کو کر لیتے۔ یہ مسلمانوں کو جواب ہے، تم سے کچھ ہو سکتا ہے تو کرو، اور یہ پاکستان کو خاص کرے۔ ابھی ایجنسیز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شیعہ سنی ایک جھگڑا کھڑا ہوا تھا، تفصیل نہیں دیتا، صرف اشارہ کرتا۔ اس جھگڑے کو ابتدا کرنے والی ایک خاتون تھی جو ویب سائٹ اسرائیل سے چلا رہی تھی۔ آپ دیکھیں نا، ہماری اہل سنت کے اختلافات تو بھئی میرے آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں، ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہو، میرے پاس کوئی دلیل ہو، آپ اپنی دلیل پہ قائم، میں اپنی دلیل، اس سے کوئی وہ تو نہیں ہوتا۔ اہل سنت کے ساتھ بھی مولا کائنات نے 25 سال گزارے، معصومین علیہ السلام نے زمانہ گزارا، ٹھیک ہے نا، اختلافات ختم نہیں کیے، لیکن ان اختلافات پہ ہنگامہ بھی نہیں کیا۔ یہ ایجنسیز کہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو دھماکے ہوئے نا سیریل وائز پچھلے ہفتے بتائے تھے، وہ اس کے بعد اس وقت امریکہ کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اسرائیل کے اندر واقعات ہو رہے ہیں، انڈیا میں ہو رہے ہیں، طالبان کے 400 لوگ چھڑوا دیے گئے، وہ امریکہ کے جو کتنے ملیارڈ ڈالر اس نے کہتے 1.7 یا 1.8 پتہ نہیں ڈالر خرچ کیے کہ افغانستان میں اپنا ہولڈ قائم کرے۔ کل ان کو ذلت کے ساتھ 400 ان طالبان لوگوں کو آزاد کرنا پڑا جو انہی کے لوگوں کو مارتے تھے اور جن کو انہوں نے بڑی مشکل سے پکڑا تھا۔ تو پورے ہمارے علاقے کے حالات اور واقعات کو الگ مت دیکھیں۔ پاکستان میں بھی یہ جیسے میں نے مثال دی، کوئی اور آگ بھڑکا دی جائے، اور زمانہ بھی محرم اور سفر کا ہے، ہمارے جذبات عروج پر ہوتے ہیں، ہم تو ایک چھوٹی سی بھی کرن کو، چھوٹی سی بھی چنگاری کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے حوصلہ کیجیے، جنہوں نے اس چیز کو تیزی سے جواب دینا شروع کیا تھا ان کو بھی پیغام، حوصلہ کیجیے، آپ حق پر ہیں، اور حق پر رہنے والے کو بڑی بردباری سے کام لینا ہوتا ہے۔ آپ اپنے مولا سے زیادہ بردبار بنیں گے۔ نہج البلاغہ میں نے 25 سال صبر کیا، ایسے جیسے کسی کے گلے میں کانٹا اور آنکھ میں شہتی رخ اٹھائے نا نہج البلاغہ۔ تو اگر میرا مولا کل ایمان، کل علم، کل تقوی، کل معرفت، امیر المومنین، وہ صبر کر سکتے ہیں، امام حسن علیہ السلام صبر کر سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی باری تو پھر اس وقت آئی نا جب کوئی راستہ نہیں رہا، تو میں اور آپ کیوں نہیں صبر کر سکتے؟ اور ہم مثبت انداز میں اپنی باتیں، محرم آ رہا ہے نا، ہزاروں نہیں لاکھوں مجلسیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، ہر ممبر سے گھنٹے گھنٹے بھر علمی گفتگو ہونی چاہیے نا۔ آپ صرف اہل بیت کا علم دیں، آپ صرف اہل بیت کے فضائل بیان کریں، آپ صرف قرآن اور حدیث سے بات کریں، آپ کے پاس ٹائم نہیں بچے گا، آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اہل بیت کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ چھوڑ دیں لڑنے لڑانے والی باتیں، آپ حق کو ظاہر کر دیں، باطل خود بخود چھپ جائے گا۔ لیکن نہیں، ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ ہم حق کو ظاہر کریں نہ کریں، باطل کو اچھال کے وہاں لے جاتے ہیں، نتیجے اس کے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ اپنی حق کی بات بھی نہیں کہہ سکتے اور سامنے والے تک آپ کا پیغام نہیں پہنچتا۔ میں تمام محترم علماء، ذاکرین، نوحہ خان، مرثیہ خان، سب سے درخواست کروں گا، اس سال آپ عہد کریں اہل بیت علیہ السلام سے کہ سوائے ان کی فضیلت کے کچھ نہیں پڑھیں گے۔ اخلاق تو ان کی طرف سے، کردار سازی تو ان کی طرف سے، شہر سازی تو جو بھی ان کے ریفرنس سے بات کریں، اور ان کے مخالفوں کی بات آپ چھوڑ دیں۔ جب آپ خود معصوم فرماتے ہیں، معذرت کے ساتھ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ہماری باتیں محاسن اقوال نا، ہماری اچھی باتیں لوگوں تک پہنچاؤ گے تو خود بخود کھینچے ہوئے آئیں گے۔
ہمارے پاس واضح طور پر اقوال معصومین موجود ہیں جو سند کے ساتھ ہیں، جو سند کے بغیر میں ان کی بات نہیں. اس لیے خدا را اپنے علماء سے اپنے تقاضا کیجیے، آپ کا حق بنتا ہے، پرچیاں لکھ کے دے دیں کہ مولانا کل آپ نے یہ باتیں کی، یہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ اہل بیت علیہ السلام کی فضائل تو بیان کریں. میں کہتا ہوں صرف اگر سورہ حل عطا کی تفسیر کسی نے کر دی نا تو پورا 2 مہینے 8 دن ختم نہیں کر سکے گا. کچھ ہستیاں کچھ اور ہیں، کچھ شخصیتیں کچھ اور ہیں. آپ آتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں اس کو لاتے ہیں، تھوڑی واہ واہ تھوڑی واہ. ہمارے پاس 14 ہستیاں ہیں اور انبیاء علیہ السلام وہ اپنی جگہ پر. ان 14 ہستیوں کو اگر ہم ہر سال مثبت طریقے سے بغیر ٹونٹ کیے اجاگر کرتے جائیں، یہ آپ کی آدھی عوام خود بخود آ جائے گی. ان کو تو حق کی تلاش ہے، بہت سی چیزیں انہیں اپنی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں عرض کروں یہ جو امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا 14 اگست کو، یہ بہت خطرناک چیز ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے معاملات بھی بہت ہی مشکل زاویے میں داخل ہو چکے ہیں. اس کو بھی ذرا دیکھنا ہوگا، اس لیے کہ ظاہر ہے پھر امارات سے لوگوں کو واپس بھیجا جائے گا، سعودی عرب سے لوگوں کو واپس بھیجا جائے گا. لیکن تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ ان ممالک نے جب مسلمانوں کو کشمیر میں ذبح کیا جا رہا تھا، ہندوستان میں ذبح کیا جا رہا تھا، ان ممالک نے ہندوؤں کا ساتھ دیا اور پرائم منسٹر کو بلا کر بڑی بڑی سندیں اور عزتیں دیں. اور وہاں پر مسلمان بہنیں پکار رہی تھیں، چیخ رہی تھیں یہ جواب دینے کے لیے. میں کہتا ہوں عمران خان اگر تم ہمت کرو، آگے بڑھو اور ان بے غیرت لوگوں کے جنہوں نے ہماری ماؤں بہنوں کو کٹتے دیکھا، مرتے دیکھا، ذلیل ہوتے دیکھا کشمیر میں اور انڈیا میں، اور انہوں نے ہندو لیڈروں کو عزت دی، ان سے تم ایک بار اللہ اکبر کہہ کے رابطہ قطع کر دو. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ قرآن مجید میں تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے پیر گاڑ دے گا. لیکن چین سے بھی ہوشیار رہنا. مومن وہ نہیں ہے کہ جو ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا جائے. اتنا زیادہ چین جو ہمارے سر پہ مسلط ہو رہا ہے نا، یہ امریکہ سے بہت زیادہ مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے ہم ہوشیار رہیں، توجہ رکھیں، خاص کر حکومت کے اراکین اور بعض محترم یہاں پر ایسے آتے ہیں جو بات ہماری پہنچاتے ہیں. ہوشیار رہیں، ایسا نہ ہو کہ ادھر سے ادھر گئے تو پھر وہاں سے نئی مشکل کا ہم شکار ہو گئے اور ہمارے لیے پرابلم ہو گئی. ایام اعزاں میں ہمیں بھی ڈونیشنز کی ضرورت ہے، اور جگہوں بھی ڈونیشنز کی ضرورت ہے. امام حسین علیہ السلام کے نام پر دل کھول کے دیں. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہفتے آپ آتے ہیں، کام تقریباً نتیجے تک پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہوگا تو آپ بھی راضی ہوں گے اور میرے زمانے کے امام بھی راضی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آپ لوگوں کے تعاون کی اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے. ابھی تک تو ہم اکیڈمی سے انشاءاللہ فنڈنگ کر کے کام کر رہے ہیں، برج فائننسنگ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اور ایام اعزاں میں بھی ہمیں آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو ایک بہتر ملک، اسلام کا قلعہ بننے کی توفیق عطا فرما. اسے ایک پاک صاف شریف متقی لیڈرشپ عطا فرما دے. پالنے والے جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. اے رب العزت جو بھی اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتا ہے اس کی مدد فرما دے. پالنے والے یہ جو دشمنان اسلام ایک کے بعد ایک اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اگر ہدایت کے قابل انہیں نابود فرما دے. کورونا کے شر سے ہم کو محفوظ فرما. حسینی عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے بے گناہ اسیر بھائیوں اور بچوں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما دے. لاپتہ لوگوں کے پتے ہمیں پتہ چل جائیں، انہیں اپنے گھروں تک واپس پہنچا دے. بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. مرحوم اور شہداء کے درجات کو بلند فرما. ہماری عاقبت بخیر فرما. کل کی عید سب کے لیے مبارک قرار دے، اور زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.